ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ کراچی کی سڑکوں پر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ ہوا میں نمی اور گلیوں میں ٹریفک کا شور تھا۔ زینیا ایک پرائیویٹ کالج کی لائبریری سے نکل رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص معصومیت تھی جو دیکھنے والوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی۔ لمبے گھنگریالے بال، سانولا مگر پرکشش چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں زینیا کو ہر لڑکی کے خوابوں کی شہزادی بنا دیتی تھی۔ زینیا درمیانے طبقے کے ایک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد ریٹائرڈ بینک آفیسر تھے اور ماں گھریلو خاتون۔ وہ اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی اور 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جن کی تعلیم کا سارا خرچہ بھی اسی پر تھا، کیونکہ والد کی پینشن بس گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے کافی تھی۔ زینیا پارٹ ٹائم کالج میں پڑھاتی بھی تھی اور ساتھ ساتھ MBA کے آخری سیمسٹر میں تھی۔ زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی، مگر وہ ہر حال میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی۔ اسی شام کالج کی پارکنگ میں اس کی پہلی ملاقات تابش سے ہوئی۔ تابش ایک ڈیشنگ، خوش لباس اور مہذب نظر آنے والا لڑکا تھا۔ وہ بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور بظاہر ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا شخص لگتا۔ اس نے زینیا کو پہلی بار دیکھا تو اس کے دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ ایکسکیوز می، آپ کا یہ نوٹ گر گیا ہے، تابش نے اسے آواز دی۔ زینیا نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی اس کا 100 کا نوٹ زمین پر پڑا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، اوہ تھینک یو، اگر آپ نہ بتاتے تو شاید مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ مختصر سا مکالمہ زینیا کی زندگی میں ایک نئی کہانی کی شروعات بن گیا۔ تابش نے موقع غنیمت جانا اور مزید بات چیت شروع کی۔ میں تابش ہوں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رہا ہوں۔ آپ بھی شاید یہیں پڑھتی ہیں؟ زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میں بھی فائنل سیمسٹر میں ہوں۔ چند ملاقاتوں کے بعد دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ تابش ہمیشہ مہنگے کیفے میں اسے لے جاتا، تحفے دیتا اور اس کے خوابوں کو سہانے رنگ دکھاتا۔ زینیا جو ہمیشہ مالی مسائل کا شکار رہتی تھی، پہلی بار زندگی کو خوبصورت رنگوں میں دیکھنے لگی۔ تابش نے آہستہ آہستہ اس پر اپنا جادو چلا دیا۔ کچھ مہینوں میں تابش نے محبت کا اظہار کیا اور زینیا کو شادی کا خواب دکھایا۔ زینیا، تم وہ لڑکی ہو جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جلد ہی میں اپنے والدین سے بات کروں گا۔ زینیا نے شرماتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں تابش، بس دعا ہے کہ سب اچھا ہو۔ لیکن قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد زینیا نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، لیکن جب رپورٹ پازیٹیو آئی تو اس کی دنیا جیسے الٹ گئی۔ تابش، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون ملایا۔ تابش نے پہلے تو بات ٹالی، پھر اگلے دن ملاقات کے لیے بلایا۔ ملاقات میں زینیا نے روتے ہوئے کہا، تابش، میں پریگننٹ ہوں، ہمیں فوراً شادی کرنی ہوگی۔ تابش کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ کیا؟ تم نے یہ کیسے ہونے دیا؟ زینیا حیران رہ گئی۔ یہ سب ہماری محبت کا نتیجہ ہے تابش، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تابش نے سرد لہجے میں کہا، میں ابھی شادی کے موڈ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میرے گھر والے یہ سب قبول کریں گے۔ بہتر ہے تم یہ بچہ ختم کر دو۔ یہ سن کر زینیا کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اپنا بچہ ختم نہیں کر سکتی تابش، یہ تمہاری محبت کی نشانی ہے۔ اس بات کے بعد تابش نے فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا۔ زینیا دن رات اسے کال کرتی رہی، لیکن تابش جیسے ہوا میں غائب ہو گیا۔ مہینے گزرنے لگے۔ زینیا کا پیٹ اب چھپانا مشکل ہو گیا۔ والدین کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ خبر ان کے لیے موت کے برابر ہوگی۔ اس نے کئی ہسپتالوں کا رخ کیا، مگر ہر جگہ یہی جواب ملا، میڈم، بغیر شوہر یا فیملی ممبر کے ہم آپ کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ ایک رات جب وہ شدید درد میں تھی اور سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی، تبھی کالے شیشوں والی گاڑی اس کے پاس رکی۔ گاڑی سے ایک باوقار، پر اعتماد اور بااثر شخص باہر آیا۔ یہ فرمان شاہ تھا، شہر کا ایک مشہور بزنس ٹائکون۔ مس زینیا؟ اس نے نرم مگر طاقتور لہجے میں کہا۔ زینیا نے آنسو صاف کرتے سر اٹھایا۔ جی، آپ کون؟ میں فرمان شاہ ہوں، شاید تم نے میرا نام سنا ہوگا۔ میں تمہاری ڈیلیوری کروا سکتا ہوں
لیکن میری ایک شرط ہے۔ زینیا چونک گئی۔ کیسی شرط؟ فرمان شاہ کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں بچے کی پیدائش کے بعد 1 سال تک میرے ساتھ رہنا ہوگا اور لوگوں کے سامنے میری بیوی بننے کا ناٹک کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں 1 کروڑ روپے دوں گا۔ زینیا کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ 1 کروڑ اس کے لیے زندگی بدلنے والی رقم تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر کہا 2 کروڑ، مجھے 2 کروڑ دو، پھر جو چاہو مجھ سے کر لینا۔ فرمان شاہ کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ ڈن۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زینیا کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی، ایک ایسا موڑ جس کا انجام اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اسپتال کا VIP وارڈ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ زینیا پہلی بار کسی ایسے کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے بسی کا ملا جلا احساس تھا۔ فرمان شاہ کمرے میں داخل ہوا تو زینیا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشانات تھے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، فرمان شاہ نے نرم مگر حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، کل صبح تمہاری ڈیلیوری ہو جائے گی۔ زینیا نے بمشکل کہا۔ اور معاہدہ؟ فرمان شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے ہمارا کانٹریکٹ۔ 1 سال تک تم میرے ساتھ رہو گی، لوگوں کے سامنے تم میری بیوی بنو گی اور اس کے بدلے میں تمہیں 2 کروڑ روپے ملیں گے۔ زینیا نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پڑھا۔ یہ سب کچھ بہت غیر حقیقی لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی فلم دیکھ رہی ہو۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ یاد رکھو زینیا، فرمان شاہ نے قریب آ کر کہا، یہ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا اگلا باب ہے۔ اگلی صبح اسپتال کے عملے نے زینیا کو آپریشن تھیٹر میں لے گیا۔ درد کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی، مگر فرمان شاہ باہر کھڑا تھا، مکمل اعتماد کے ساتھ۔ چند گھنٹوں بعد بچے کے رونے کی آواز پورے وارڈ میں گونجی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، نرس نے کہا۔ زینیا نے پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا۔ چھوٹا سا وجود، گلابی سا چہرہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بچہ، میرا زوار، وہ دھیرے سے بولی۔ فرمان شاہ اندر آیا اور بچے کو گود میں لیا۔ خوبصورت بچہ ہے، اس نے کہا اور زینیا کی طرف معنی خیز نظر ڈالی۔ یاد رکھو، اب تم دونوں میرے ذمہ ہو۔ چند دن بعد زینیا کو ایک شاندار حویلی میں لے جایا گیا۔ یہ حویلی فرمان شاہ کے والدین کی پرانی رہائش گاہ تھی، جہاں اب صرف وہ رہتا تھا۔ زینیا نے حویلی میں قدم رکھا تو اس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں تھے۔ یہ گھر اس کے خوابوں سے بھی بڑا اور حسین تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں ایک قیدی کی طرح رہے گی۔ گھر کے عملے نے اسے عزت سے بیگم صاحبہ کہہ کر خوش آمدید کہا۔ زینیا کو حیرت ہوئی، لیکن فرمان شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ ڈرامہ سب کے سامنے کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی سوال نہ کرے۔ وقت گزرتا گیا۔ زینیا نے اپنے بیٹے کی پرورش شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اپنی نئی زندگی میں ڈھلنے لگی، لیکن فرمان شاہ کے رویے میں کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین رکھتا۔ وہ اکثر رات کو دیر سے آتا، کبھی کبھی شراب کے نشے میں، اور زینیا کو یہ احساس دلاتا کہ وہ صرف ایک معاہدے کی بیوی ہے۔ ایک رات جب زینیا زوار کو سلانے کے بعد کمرے میں بیٹھی تھی، فرمان شاہ اندر آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زینیا نے نظریں چراتے کہا۔ کچھ نہیں، بس یہی کہ کب تک یہ سب چلے گا۔ فرمان شاہ نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے کہا، جب تک میں چاہوں گا۔ یاد رکھو، یہ کھیل میں نے شروع کیا ہے اور میں ہی ختم کروں گا۔ زینیا نے پہلی بار فرمان کی آنکھوں میں وہ خوفناک چمک دیکھی جو اسے اندر تک ہلا گئی۔ مہینے گزرتے گئے۔ زینیا نے محسوس کیا کہ فرمان شاہ اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن اب وہ کمزور نہیں رہی تھی۔ اس نے فرمان شاہ کے موڈز کو سمجھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اسے متاثر کرنے لگی۔ وہ خوبصورت لباس پہنتی، نرم لہجے میں بات کرتی اور ہر محفل میں اس کے ساتھ رہتی۔ فرمان شاہ کے دوست اکثر حویلی میں آتے اور زینیا کو دیکھ کر تعریف کرتے۔ فرمان کو یہ پسند آتا کہ لوگ اس کی بیوی کی تعریف کریں۔ ایک دن اس نے زینیا سے کہا، تم جانتی ہو، تم نے میری زندگی میں ایک نئی رونق ڈال دی ہے۔ زینیا نے مسکرا کر کہا،
शायद ये किस्मत थी कि हम यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अंदर ही अंदर जीनिया का दिल टूटा हुआ था। ताबिश की याद, उसका धोखा और फरमान शाह की असल नीयत, ये सब उसे हर रात रुलाता था। उसने तय किया कि एक दिन वो इस खेल को पलट देगी। सुबह की मध्यम रोशनी हवेली के बड़े सहन में उतर रही थी। जवार अभी तक सो रहा था और जीनिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी लॉन को देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों के चेहरे पर लहरा रही थी, लेकिन उसका जहन पुरसकून नहीं था। पिछले चंद महीनों में उसकी शख्सियत को इसने यकसर बदल दिया था। वो जो पहले मोहब्बत और एतबार पर यकीन रखने वाली लड़की थी, अब दुनिया को एक नए जाविये से देख रही थी। अब उसे समझ आ गई थी कि जिंदगी कमजोर लोगों को मौका नहीं देती, ताकतवर ही खेल जीतता है, चाहे वो खेल मोहब्बत का हो या इंतकाम का। जीनिया ने नोट किया कि फरमान शाह पहले वाला मजबूत बिजनेसमैन नहीं रहा। वो अक्सर रात को नशे में धुत आता और सुबह देर से उठता। उसके हाथ में अक्सर सिगरेट रहती। एक दिन जीनिया ने जानबूझकर नाश्ता देर से लगवाया। क्या ये वक्त है नाश्ता देने का? फरमान शाह ने गुस्से में कहा। जीनिया ने पुरसकून लहजे में कहा, आपकी तबीयत ही इतनी खराब रहती है कि सुबह के वक्त आपके लिए रात के बराबर लगता है। मैंने सोचा आपकी नींद खराब ना हो। फरमान शाह ने उसकी आंखों में देखा। उसमें तंज और चैलेंज दोनों थे। तुम बदल गई हो जीनिया। जीनिया ने धीरे से कहा, हाँ बदलना ही पड़ता है, वरना लोग कुचल देते हैं। यह मुकालमा फरमान शाह के जहन में बैठ गया। उसी दिन से उसने जीनिया को मजीद संजीदगी से लेना शुरू किया। उस शाम फरमान शाह ने अपने चंद करीबी दोस्तों को डिनर पर बुलाया। जीनिया ने महंगा सा गाउन पहना और नीचे आई। उसके हुस्न और अंदाज ने सबको मुतासिर कर दिया। कमाल है फरमान, बेगम साहिबा तो आज लग रही हैं जैसे कोई मॉडल हो, एक दोस्त ने कहा। तो फरमान शाह ने फखर से कहा, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। जीनिया ने मुस्कुराकर कहा, सरमाया वही होता है जिससे फायदा हो। उम्मीद है मैं वाकई आपके लिए फायदेमंद साबित रही हूं। ये जुमला सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आया, मगर फरमान शाह के दिल को छू गया। उस रात जब सब जा चुके थे, जीनिया ने फरमान शाह के करीब आकर कहा, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अब वक्त है कि थोड़ा आराम करें। मैं चाहती हूं आप कुछ दिनों के लिए बिजनेस से ब्रेक लें और मेरे साथ वक्त गुजारें। फरमान शाह ने हैरत से कहा, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है जीनिया, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जीनिया ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। पैसा हमेशा बनाया जा सकता है, लेकिन सेहत और सुकून वापस नहीं आते। ये वो लम्हा था जब फरमान ने आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस को नीचे रखना शुरू कर दिया। जीनिया ने उसे वो ड्रिंक्स देना शुरू की जो उसको मजीद आरामदेह और नशे का आदी बनाती गई। एक दिन जब जीनिया हवेली के बाहर लॉन में बैठी थी, गेट पर एक गाड़ी रुकी। वो ताबिश था। जीनिया का दिल धड़कने लगा। तुम यहां? ताबिश ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो अपने बॉस से मिलने आया हूं, तुम्हारा हाल भी पूछ लूं। जीनिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया और अब ऐसे बात कर रहे हो। ताबिश ने करीब आकर कहा, जीनिया तुम जो कुछ भी सोचती हो ये सब एक प्लान था। फरमान शाह ने कहा था कि तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा कर छोड़ दो। मैंने बस अपना काम किया। ये सुनकर जीनिया के कानों में जैसे सीसा पिघल गया हो। तो ये सब एक खेल था? लेकिन उसकी अपने चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना होने दिया। उसने फैसला किया कि अब वो इस खेल को अपने तरीके से ख़त्म करेगी। अगले कुछ हफ्ते जीनिया ने फरमान शाह को मुकम्मल तौर पर अपनी मोहब्बत में उलझा दिया। वो उसे ऐसे ऐसे सरप्राइज देती, ऐसी बातें करती कि वो जीनिया के बगैर रह ना सकता। एक रात फरमान शाह ने कहा, तुम मेरे बगैर रह सकती हो? तो जीनिया ने मुस्कुराकर कहा, अब तो नहीं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का मकसद ही तुम हो। ये सुनकर फरमान शाह ने फैसला किया कि वो अपनी जायदाद जीनिया के नाम करेगा, ताकि अगर कभी कुछ हो जाए तो जवार और जीनिया महफूज रहें। चंद महीनों में फरमान शाह का बिजनेस शदीद नुकसान में चला गया। लोग बातें करने लगे कि फरमान शाह बदल गया है, उसके फैसले कमजोर हो गए हैं। जीनिया हवेली की असल मालिक लगती थी। वो हर चीज कंट्रोल करती, नौकरों को हुक्म देती
और फरमान शाह को मजीद नशे में धकेल दी। एक रात फरमान शाह ने नशे में धुत होकर कहा, जीनिया तुम ही मेरी दुनिया हो। जीनिया ने उसके कान में सरगोशी की, और ये दुनिया अब मेरे कब्जे में है। रात का वक्त था। हवेली के लॉन में खामोशी थी। जीनिया अपने कमरे में बैठी आईने के सामने गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगा रही थी। वह पहले वाली नरम मिजाज जीनिया नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि वो हर कीमत पर अपनी जीत चाहती है। पिछले कुछ हफ्तों में फरमान शाह की सेहत मजीद खराब हो चुकी थी। वो अक्सर ऑफिस जाना छोड़ देता और ज्यादा वक्त हवेली में गुजारता। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमायां थे और चेहरा बिखरा हुआ सा लगता था। एक दिन सुबह नाश्ते पर जवार ने अपने बाप को देखकर कहा, अब्बा आप इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? फरमान शाह ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा थक गया हूं, तुम बड़े हो जाओ फिर सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जीनिया ने यह बात सुनकर दिल में सोचा, हाँ बस यही वक्त चाहिए मुझे। जीनिया ने चुपके से फरमान शाह के बिजनेस के अकाउंट्स देखने शुरू किए। वो हर मीटिंग में उसके साथ जाने लगी और उसके फैसलों पर राय देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने बिजनेस के कई बड़े फैसले अपने हाथ में ले लिए। एक शाम फरमान ने कहा, जीनिया तुमने वाकई सब कुछ संभाल लिया, शायद अब मुझे कुछ वक्त आराम करना चाहिए। जीनिया ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहती हूं, आप सुकून करें, बाकी सब मैं देख लूंगी। ताबिश एक बार फिर हवेली आया। इस बार जीनिया ने खुद उसे बुलाया था। क्या तुम्हें मालूम है तुमने मेरी जिंदगी के साथ क्या किया? जीनिया ने गुस्से से कहा। ताबिश ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जीनिया मैंने जो कुछ किया पैसों के लिए किया। मैं मजदूर था और फरमान शाह ने मुझे खरीद लिया। जीनिया ने उसकी आंखों में देखते कहा, तो फिर ये सुन लो, मैं भी अब खरीदो फरोख्त जानती हूं, तुम भी एक दिन मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। ताबिश ने उसके लहजे की सख्ती महसूस की। तुम बदल गई हो। जीनिया ने तंजिया हंसी हंसी, हाँ क्योंकि तुमने मुझे बदल दिया। अब जीनिया ने खुलकर फरमान शाह को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो उसके लिए कपड़े पसंद करती, उसकी दवाइयां खुद देती, हत्ता कि बिजनेस की मीटिंग्स में भी वही फैसले सुनाती। नौकरों को भी अब जीनिया के इशारों पर चलना पड़ता था। हवेली में सब जानते थे कि असल ताकत किसके हाथ में है। चंद हफ्तों बाद बिजनेस में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पार्टनर्स ने पीछे हटना शुरू कर दिया और मीडिया में खबरें आने लगी कि फरमान शाह का बिजनेस डूबने के करीब है। फरमान शाह ने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जीनिया ने ठंडे लहजे में कहा, आपके फैसले कमजोर हो गए हैं, मैं तो बस बचाने की कोशिश कर रही हूं। फरमान शाह ने उस दिन पहली बार जीनिया पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक रुक गया। जीनिया ने सर्द लहजे में कहा, आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन याद रखें अब आपकी दुनिया मुझ पर खड़ी है। ये अल्फाज फरमान के दिल पर लगे और वो खामोश हो गया। उस रात जीनिया अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। फरमान शाह सोफे पर बेहोश पड़ा था। जीनिया ने आहिस्ता से कहा, यह शतरंज का खेल खत्म होने वाला है, अब आखिरी चाल चलनी है। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। सुबह का वक्त था। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। जीनिया नाश्ते की मेज पर अकेली बैठी थी। फरमान शाह अपने कमरे में था। पिछली रात की नशे में डूबी हुई हालत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जीनिया ने नौकर से कहा, आज से नाश्ते की मेज पर सब कुछ मेरी मर्जी से लगेगा। नौकर ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। कुछ दिनों में फरमान शाह की हालत मजीद बिगड़ गई। वो अक्सर हिज़्यानी कैफियत में रहता, कभी चीखता, कभी रोता, कभी जीनिया के कदमों में गिरकर माफी मांगता। एक दिन वो ऑफिस जाने की कोशिश में डगमगा कर गिर गया। जीनिया ने आगे बढ़कर उसको सहारा दिया और सर्द लहजे में कहा, अब आपका ऑफिस जाना बंद, आराम करें। फरमान शाह ने कमजोर सी आवाज में कहा, मेरा बिजनेस। जीनिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब बिजनेस मेरा है, आप आराम करें। ये वो लम्हा था जब फरमान शाह को समझ आ गई कि वो सब कुछ खो चुका है। जीनिया ने कानूनी तौर पर सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करने के लिए कागजात तैयार करवाए। जब वो कागजात फरमान शाह के सामने रखे तो वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से पेन पकड़ा और दस्तखत कर दिए।
तुमने जीत लिया जीनिया। जीनिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, यह जीत नहीं, यह हिसाब बराबर हुआ है। जवार अब जवान हो चुका था। वो दिन ब दिन अपनी माँ से दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी, क्या ये सब आपने किया है? क्या आपने अब्बा को ऐसे बनाया? जीनिया ने उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, बेटा, जो कुछ हुआ वो मेरे साथ होने वाली ज्यादती का बदला था। जवार ने सख्त लहजे में कहा, यह बदला नहीं, यह जुल्म है। आपने मुझे यतीम बना दिया। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। जीनिया के दिल में पहली बार एक चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सख्ती कायम रखी। उस रात फरमान शाह नशे में धुत हवेली के बाग में बैठा था। बारिश हो रही थी और वो खुद से बातें कर रहा था। जीनिया, तुमने मुझे मार दिया। सुबह जब नौकरों ने बाग में देखा तो फरमान शाह एक कोने में गिरा हुआ था, सांस बंद। जीनिया ने जब यह खबर सुनी तो कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही और फिर बोली, दफना दो। ये अल्फाज हवेली में मौजूद सब लोगों के लिए हैरान कुन थे। जीनिया की आंखों में ना कोई आंसू था और ना ही पछतावा। अब हवेली, बिजनेस और दौलत सब कुछ जीनिया के नाम था, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक अजीब सा खला था। जवार दिन ब दिन अपनी माँ से दूर होता जा रहा था। वो ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजारता या बाहर रहता। एक शाम जवार ने कहा, अम्मी, मैं अमेरिका जा रहा हूं, यहां मेरा दम घुटता है। जीनिया ने कोई रोक टोक नहीं की, सिर्फ इतना कहा, ठीक है, जाओ। जवार के जाने के बाद हवेली मजीद सुनसान लगने लगी। जीनिया के इर्द गिर्द दौलत थी, लेकिन कोई अपना नहीं था। जीनिया की तन्हाई का एहसास। रात को वो अक्सर आईने के सामने खड़ी खुद को देखती। मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी खाली हूं। ये खालीपन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। हवेली में खामोशी छाई हुई थी। जवार को गए कई हफ्ते गुजर चुके थे, मगर जीनिया को लगता था जैसे वक्त रुक गया है। लॉन में बैठे वो अक्सर पुराने दिनों को याद करती। कभी ताबिश की पहली मुलाकात, कभी फरमान शाह की पहली नजर, और कभी वो लम्हा जब उसने सब कुछ अपने नाम करवाया। एक रात वो अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीर देख रही थी। फरमान शाह और जवार की तस्वीरें उसके हाथ में आई। वो लम्हा भर के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, क्या मैंने वाकई जीता था या सब हार दिया? उसके हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीरें बंद की और कमरे की बत्ती बुझा दी। अब हवेली में हर सहूलत थी, नौकर हर वक्त मौजूद थे, मगर जीनिया को लगता था जैसे ये सब बेजान है। वो अक्सर ड्राइंग रूम में बैठती, किसी अनजाने शोर की मुंतजर रहती, मगर सुनाई देती तो सिर्फ घड़ी की टिक टिक। एक शाम उसने तमाम नौकरों को बुलाकर कहा, सबको छुट्टी दे दो, अब मुझे यहां किसी की जरूरत नहीं। नौकर हैरान रह गए, लेकिन हुक्म मानने पर मजबूर थे। हवेली मजीद सुनसान हो गई। एक दिन जवार ने अमेरिका से कॉल की। उसकी आवाज सर्द थी। अम्मी, मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन आपको बुलाने का इरादा नहीं है। जीनिया ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, खुश रहो बेटा। फोन बंद होते ही जीनिया की आंखों से बरसों बाद आंसू निकले। चंद महीने बाद जीनिया की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि वो दिल की मरीजा बन गई है। आपको जहनी दबाव कम करना होगा, वरना हालत मजीद खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर जीनिया हंस पड़ी। जहनी दबाव? वो तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस दौरान ताबिश एक दिन अचानक हवेली आया। वो अब भी गरीब था, मगर उसकी आंखों में एक तरह की नरमी थी। जीनिया, तुमने वाकई सब कुछ पा लिया? उसने सवाल किया। जीनिया ने तलखी से हंसते हुए कहा, हाँ, और सब कुछ खो भी दिया। ताबिश ने कुछ देर उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं माफी मांगने आया हूं, लेकिन शायद अब देर हो चुकी है। जीनिया ने सर झुका लिया। हाँ ताबिश, बहुत देर हो चुकी है। रात को वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से बोली, मैंने इंतकाम जीता, दौलत पाई, लेकिन सुकून खो दिया।
میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرا شوہر مر گیا اور میں اکیلی ہوں۔ اس کے بعد وہ بستر پر لیٹی اور پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اب زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں۔ حویلی میں اب اکیلی زینیا رہتی تھی۔ نوکروں کی تعداد کم کر دی گئی تھی، کمرے بڑے لگنے لگے تھے اور دیواروں پر لگے آئینے اکثر اسے اس کے ماضی کی یاد دلاتے تھے۔ اس رات وہ اپنے کمرے کے پردے کھول کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہی زندگی تھی جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا؟ اس نے سوچا۔ چند ہفتے بعد زینیا کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی۔ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے ہسپتال جانے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں مر بھی جاؤں گی تو اپنی حویلی میں، ہسپتال میں نہیں۔ زینیا نے پہلی بار زوار کو خط لکھا۔ بیٹا، اگر تم یہ خط پڑھو تو سمجھنا کہ تمہاری ماں آخری بار تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ خط لکھنے کے بعد وہ دیر تک روتی رہی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے فیصلوں پر کھل کر پچھتاوا محسوس کیا۔ کچھ دن بعد تابش دوبارہ آیا۔ وہ زینیا کو کمزور حالت میں دیکھ کر پریشان ہوا۔ زینیا، تم نے زندگی بھر سب پر حکومت کی، لیکن اب تمہیں خود پر رحم کرنا چاہیے۔ زینیا نے دھیرے سے کہا، کاش میں تمہاری یہ بات پہلے سمجھ لیتی۔ تابش نے پیشکش کی کہ وہ اس کے پاس رہے گا تاکہ آخری دنوں میں وہ تنہا نہ ہو۔ اب تمہیں کسی دشمن کی نہیں، کسی دوست کی ضرورت ہے۔ زینیا نے پہلی بار دل سے کہا، ہاں تابش، رک جاؤ، مجھے اب دشمن نہیں چاہیے۔ چند ہفتے بعد زوار واپس آیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو سب کچھ ویران لگ رہا تھا۔ زینیا نے بیٹے کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، زوار کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، میں آیا ہوں کیونکہ آپ بیمار ہیں۔ زینیا نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نے تم سے جو کچھ چھین لیا اس کی معافی چاہتی ہوں۔ زوار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ امی، میں آپ سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب صرف دعا ہے کہ آپ سکون سے رہیں۔ زینیا اکثر فرمان شاہ کی یاد میں ڈوب جاتی۔ شاید وہ برا نہیں تھا، شاید بری میں تھی۔ زوار نے ماں کو دیکھ کر کہا، امی، ماضی کو چھوڑ دیں، میں چاہتا ہوں کہ اب باقی وقت آپ خوش رہیں۔ زینیا نے اپنی آخری خواہش کے طور پر کہا، میں چاہتی ہوں کہ میری قبر فرمان شاہ کے پاس ہو۔ جو کچھ ہوا ہوا، لیکن اب میرا دل بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ زوار نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک رات زینیا نے تابش اور زوار دونوں کو پاس بٹھایا۔ تم دونوں میری زندگی کے دو رخ ہو، ایک نے مجھے توڑا، دوسرے نے مجھ سے دوری اختیار کی، لیکن آج میں تم دونوں کو معاف کرتی ہوں۔ صبح جب سورج نکلا تو زینیا خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے برسوں بعد اسے قرار ملا ہو۔ زینیا خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ تابش کا دھوکہ، فرمان شاہ کی حقیقت اور اس کی اپنی زندگی کی بربادی، یہ سب کچھ اسے لمحہ بلمحہ یاد آ رہا تھا۔ یہ سب کھیل تھا، میرا مذاق بنایا گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ فرمان شاہ اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور، لیکن اب تھوڑا سا خوف بھی شامل تھا۔ زینیا، تم آج بھی مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی۔ تم چاہو تو میں نظریں ملا بھی لوں گی، لیکن شاید تمہیں اچھا نہ لگے، کیونکہ میری آنکھوں میں اب صرف نفرت ہے۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فرمان شاہ نے ایک پل کو رکا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ نفرت، یہ تو وہی جذبات ہیں جو محبت کے بعد آتے ہیں۔ محبت؟ تم نے تو میری زندگی برباد کی ہے۔ تم اور تمہارا تابش، دونوں نے مجھے استعمال کیا،
میرے خواب توڑے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرمان شاہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تمہارے خوابوں کو میں نے توڑا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے انہیں بدلا ہے۔ تم میرے لیے خاص تھی زینیا، اور اب بھی ہو۔ خاص؟ تمہارے لیے میں ایک کھلونا تھی، وہ چلائی۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ بارش کی آواز اور زینیا کی دھڑکن ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ فرمان شاہ نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو دو، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہاری زندگی میں اب میرا حصہ ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میں تمہارے وجود کا حصہ بن چکا ہوں۔ زینیا کے لب کپ کپ آئے۔ تم غلط ہو فرمان شاہ، تم میری زندگی کا حصہ نہیں، تم وہ باب ہو جو میں پھاڑ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے رخ موڑا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسی دوران زوار دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ امی؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ زینیا چونکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زوار، تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں، لیکن جو سنا اس کے بعد اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ فرمان شاہ نے زوار کو گھورا۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے لڑکے، زوار نے غصے سے کہا۔ یہ میرا معاملہ ہے، کیونکہ آپ نے میری ماں کی زندگی جہنم بنائی۔ فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ فرمان شاہ نے ہلکی سی ہنسی۔ اچھا، تو اب تم ہیرو بننے آئے ہو؟ ہیرو نہیں، انصاف کرنے آیا ہوں۔ زوار کی آواز میں عزم تھا۔ زینیا کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی امید کی جھلک آئی۔ زوار، پلیز اس معاملے میں مت پڑو، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ امی، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فرمان شاہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ بس بہت ہو گیا، تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو۔ زینیا، تم میری دنیا ہو اور تم کہیں نہیں جا سکتی۔ زینیا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم غلط ہو فرمان شاہ، میں اب تمہارے کھیل کا حصہ نہیں رہوں گی۔ فرمان شاہ نے غصے میں کرسی کو لات مار کر گرایا اور باہر نکل گیا۔ زینیا نے گہری سانس لی اور زوار کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں اپنا حساب برابر کریں۔ اگلے دن زینیا نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ فرمان شاہ کو کمزور کرنے کا واحد طریقہ اس کی سب سے بڑی کمزوری، اس کا غرور اور اس کا بزنس تھا۔ وہ خاموشی سے فرمان شاہ کے بزنس پارٹنر سے ملی، جسے برسوں سے فرمان شاہ کے ظلم اور سخت رویے کا سامنا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر فرمان شاہ کو اس کی اصل جگہ دکھائیں۔ پارٹنر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو یہ کتنا خطرناک ہے؟ ہاں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو وہ ہمیشہ جیتتا رہے گا۔ پارٹنر نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کے اکاؤنٹس، اس کی کمزوریاں اور اس کے دشمنوں کو ساتھ لینا ہوگا۔ زینیا نے سر ہلا دیا۔ میں تیار ہوں۔ زینیا کا دل اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ ڈر گئی تو باقی زندگی غلامی میں گزرے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب فرمان شاہ کو اسی کے کھیل میں مات دینا ہے۔ اگلی صبح زینیا نے اپنے رابطے تیز کر دیے۔ اس نے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے اکاؤنٹس کا کنٹرول حاصل کرنا ہوگا، پارٹنر نے کہا۔ ہاں، اور اس کے لیے ہمیں اس کے فائنانس ہیڈ کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، زینیا نے جواب دیا۔ زوار بھی میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ امی، میں اس کام میں مدد کر سکتا ہوں، مجھے ہیکنگ آتی ہے، میں اس کے اکاؤنٹس میں گھس سکتا ہوں اور وہ ڈیٹا نکال سکتا ہوں جو ہمیں چاہیے۔ زینیا نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ زوار، تم کب سے یہ جانتے ہو؟ امی، جب میں امریکہ میں تھا تو بہت کچھ سیکھا، آج وہ سب کام آئے گا۔ زینیا نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ خطرناک ہے، لیکن اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ چند دنوں بعد زوار نے زینیا اور پارٹنر کو فائلیں دکھائی۔ یہ دیکھیں، اس نے کس طرح کے لوگوں کے پیسے ہڑپ کیے اور جعلی کمپنیوں میں لگائے۔
اگر یہ میڈیا پر آ گیا تو اس کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ زینیا نے مسکرا کر کہا، یہ تو شروعات ہے بیٹا، اب ہمیں اسے خود آ کر ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا ہے۔ پارٹنر نے کہا، میں میڈیا والوں کو تیار کرتا ہوں، جیسے ہی ہم اشارہ دیں گے یہ سب باہر آ جائے گا۔ ادھر فرمان شاہ کو شک ہونے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس نے تابش کو بلایا۔ تابش، مجھے لگتا ہے زینیا کچھ کھیل کھیل رہی ہے، اس پر نظر رکھو۔ تابش نے سر ہلایا، لیکن دل ہی دل میں اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سر، میں بس اتنا کہوں گا کہ زینیا کو مجبور نہ کریں، وہ اب وہ زینیا نہیں رہی جو پہلے تھی۔ فرمان شاہ نے تابش کو گھورا۔ تم مجھے نصیحت دے رہے ہو؟ یاد رکھو تم میری وفاداری کی وجہ سے زندہ ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تابش چپ چاپ باہر نکل گیا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ چند دن بعد زینیا نے خود فرمان شاہ کو میسج بھیجا، ہمیں ملنا ہوگا، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ فرمان شاہ نے فوراً جواب دیا، جہاں کہو میں آ رہا ہوں۔ زینیا نے ایک پرانے ریسٹورنٹ کا ایڈریس بھیجا۔ جب فرمان شاہ وہاں پہنچا تو وہ پہلے سے موجود تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زینیا؟ فرمان شاہ نے سیدھا سوال کیا۔ زینیا نے مسکرا کر کہا، کھیل تو تم نے شروع کیا تھا فرمان شاہ، میں تو بس اسے ختم کر رہی ہوں۔ کھیل؟ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ زینیا نے فائلز میز پر رکھی۔ یہ تمہارے اکاؤنٹس کے ریکارڈ ہیں، اگر میں نے چاہا تو کل تمہارا بزنس ختم، تمہاری شہرت ختم، تمہاری دنیا ختم۔ فرمان شاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب تمہیں کہاں سے ملا؟ تمہارے ہی گھر سے، زینیا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ فرمان شاہ نے مٹھیاں بھیجی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ زینیا نے جھک کر کہا، تمہاری پوری سلطنت میرے نام کر دو اور سب کے سامنے مانو کہ تم نے مجھے استعمال کیا، پھر شاید میں تمہیں زندہ رہنے کا موقع دے دوں۔ فرمان شاہ نے کرسی پر پیچھے جھک کر گہری سانس لی۔ تم مجھے ختم نہیں کر سکتی زینیا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ زینیا نے ٹیبل پر رکھی ریکارڈنگ آن کر دی۔ اب تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یاد رکھو تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زینیا ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن ہوا میں ابھی بھی نمی باقی تھی۔ اس نے فون نکالا اور پارٹنر کو کال کی۔ وقت آ گیا ہے، میڈیا کو سب کچھ دے دو، پارٹنر نے اس بات میں جواب دیا۔ کل صبح ہر چینل پر یہ خبر ہوگی کہ فرمان شاہ نے عوام کے پیسے لوٹے اور جعلی کمپنیوں کے ذریعے اربوں کا فراڈ کیا۔ زینیا کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ اچھا، اور جو ریکارڈنگ میں نے بھیجی ہے وہ بھی چلوا دینا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس نے مجھے کس طرح استعمال کیا۔ اگلی صبح پورا شہر ہل چکا تھا۔ خبریں ہر چینل پر بریکنگ کے طور پر چل رہی تھیں۔ بزنس ٹائکون فرمان شاہ کا بڑا اسکینڈل، اربوں کا فراڈ، جعلی شادی کے الزامات۔ ہر طرف فرمان شاہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس کے بزنس کے شیئرز تیزی سے گرنے لگے۔ اس کے کئی پارٹنرز نے اس سے ہاتھ کھینچ لیے۔ فرمان شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے تابش کو فون کیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ تابش خاموش رہا۔ میں پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ فرمان شاہ چیخا، سر یہ سب زینیا نے کیا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نے جو کیا وہ غلط نہیں۔ فرمان شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم بھی اس کے ساتھ ہو؟ نہیں سر، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے جو بویا تھا آپ وہی کاٹ رہے ہیں۔ فرمان شاہ نے فون زمین پر دے مارا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ زینیا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ زینیا نے میڈیا اسکینڈل کے بعد ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ فرمان شاہ نے اسے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ تعلقات رکھے اور اسے استعمال کیا۔ عدالت نے فوری طور پر فرمان شاہ کو طلب کیا۔ یہ خبر سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اب اس کی ساکھ مکمل طور پر خطرے میں تھی۔
اس نے پہلی بار شکست محسوس کی۔ رات کو اس نے شراب پر شراب پی۔ کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر وہ رونے لگا۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے اسے کیوں تکلیف دی؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی دوران زوار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ امی، اب وہ کمزور ہے، ہمیں آخری بار کرنا ہوگا تاکہ وہ کبھی دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ ہاں بیٹا، لیکن آخری بار سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ ہم اس کی جان نہیں لیں گے، بس اسے وہ زندگی دیں گے جو اس نے مجھے دی تھی۔ زوار نے سر ہلایا۔ وہ گلیوں میں گھومے گا، سب کے سامنے ذلیل ہوگا، تبھی شاید اسے احساس ہوگا کہ عورت کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں فرمان شاہ کا بزنس مکمل طور پر بیٹھ گیا۔ اس کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو گئے۔ پارٹنرز نے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ وہ محل نما گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک معمولی فلیٹ میں رہنے لگا۔ اب وہ روز شراب اور نشے کا سہارا لینے لگا۔ تابش ایک دن اس سے ملنے آیا۔ سر، آپ رک کیوں نہیں جاتے؟ آپ ابھی بھی سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ فرمان شاہ ہنسنے لگا۔ ٹھیک؟ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھ سے سب چھین لیا۔ اب میں صرف زینیا کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ تابش نے سر ہلایا۔ سر، آپ کو اب انتقام نہیں بلکہ معافی مانگنی چاہیے، شاید یہی آپ کو سکون دے سکے۔ فرمان شاہ نے غصے میں بوتل دیوار پر دے ماری۔ نکل جاؤ تابش، اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ فرمان شاہ کئی دنوں تک فلیٹ میں قید رہا۔ نشے نے اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بنا دیے تھے۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، مگر انتقام کی آگ بجھی نہیں تھی۔ ایک رات وہ بکھرے ہوئے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں آیا۔ اگر میں مرنے سے پہلے زینیا کو تباہ کر دوں، اسے دکھا دوں کہ فرمان شاہ کبھی نہیں ہارتا۔ اس نے پرانے رابطے استعمال کیے، کچھ غنڈے کرائے پر رکھے، انہیں حکم دیا زینیا کو اغوا کرو۔ میں چاہتا ہوں وہ ایک بار پھر میرے سامنے روئے، میرے رحم کی بھیک مانگے۔ اگلی شام زینیا گھر سے نکلی تو اچانک ایک وین اس کے سامنے آ رکی۔ دو نقاب پوش افراد نے اسے پکڑا اور گاڑی میں ڈال لیا۔ زوار نے شور سنا تو فوراً باہر دوڑا، لیکن تب تک گاڑی جا چکی تھی۔ زوار نے فوراً پارٹنر کو فون کیا، زینیا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پارٹنر نے کہا، یہ ضرور فرمان شاہ کا کام ہوگا، میں اپنے لوگوں کو بھیجتا ہوں، تم پولیس کو اطلاع دو۔ زینیا نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک ویران فیکٹری میں پایا۔ سامنے کالی کرسی پر فرمان شاہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ اور چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ۔ آخرکار تم میرے سامنے ہو زینیا، زینیا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم چاہو تو مجھے مار دو، لیکن میں اب تم سے نہیں ڈرتی۔ فرمان شاہ ہنسنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت گئی ہو؟ تم نے میری دنیا چھینی، میری عزت چھینی، اب میں تمہیں وہی درد دوں گا۔ زینیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہاری عزت نہیں چھینی فرمان شاہ، تم نے خود اپنی عزت بیچی تھی۔ یہ جملہ فرمان شاہ کو تیر کی طرح لگا۔ اس نے غصے میں کرسی کو لات ماری۔ چپ رہو۔ اسی لمحے فیکٹری کے دروازے پر شور ہوا۔ زوار اور پولیس اندر گھس آئے۔ غنڈے بھاگنے لگے، لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ زوار ماں کی طرف بھاگا۔ امی، آپ ٹھیک ہیں؟ زینیا نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ فرمان شاہ کو پولیس نے پکڑ لیا۔ زوار اس کے قریب آیا اور کہا، یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اب تم قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ فرمان شاہ نے سر جھکا لیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بہت برا کیا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد عدالت نے فیصلہ سنایا۔ فرمان شاہ کو فراڈ، اغوا اور ہراساں کرنے کے جرم میں طویل سزا سنائی گئی۔ جب اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس نے آخری بار زینیا کو دیکھا۔ زینیا، تم جیت گئی۔ زینیا نے دھیرے سے کہا، یہ جیت نہیں، انصاف ہے۔ ماں بیٹا عدالت سے باہر نکلے تو زوار نے کہا، امی اب وقت آ گیا ہے ہم یہ شہر چھوڑ دیں، ایک نئی زندگی شروع کریں۔ زینیا نے آسمان کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور کہا، ہاں بیٹا، میں اب ایک نئی شروعات چاہتی ہوں، جہاں نہ ماضی ہو اور نہ درد۔
चंद हफ्तों बाद वो दोनों शहर छोड़कर एक पुरसकून जगह चले गए। जीनिया ने बिजनेस में सरमाया लगाया और यतीम बच्चियों के लिए फाउंडेशन बनाई ताकि कोई और लड़की इस तरह का धोखा ना खाए। जवार ने आला तालीम मुकम्मल की और अपनी माँ की बिजनेस को बढ़ाने में मदद देने लगा। जेल में फरमान शाह नशे का आदी हो चुका था। एक रात उसे दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। किसी ने उसकी परवाह न की। सुबह जब लाश मिली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया का बोझ उतार चुका हो। चंद महीनों बाद जीनिया और जवार ने नया शहर बसा लिया था। यहाँ का मौसम खुशगवार था, सड़कें साफ और लोग हमदर्द। जीनिया ने एक छोटा सा दफ्तर बनाया और यतीम बच्चियों के लिए अपनी फाउंडेशन शुरू कर दी। पहले दिन जब पहली बच्ची आई तो जीनिया की आंखें नम हो गई। मैं चाहती हूँ तुम सब वो जिंदगी जियो जो मैंने कभी नहीं जी। उसने बच्चियों के सर पर हाथ रखा। जवार ने मां को देखकर कहा, अम्मी, आपने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। जवार यूनिवर्सिटी में आला तालीम मुकम्मल कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात हुरैन से हुई, एक नरम लहजे और साफ दिल रखने वाली लड़की। पहली मुलाकात में ही जवार को लगा ये लड़की मुख्तलिफ है। हुरैन मुस्कुराकर बोली, आप हमेशा क्लास में सबसे ज्यादा सवाल क्यों करते हैं? जवार हंस पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ भी अधूरा ना रह जाए। ये जुमला हुरैन के दिल में उतर गया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन फाउंडेशन को फंड्स की कमी का सामना हुआ। जीनिया परेशान थी। अगर ये फाउंडेशन बंद हो गई तो उन बच्चियों का क्या होगा? जवार ने मां का हाथ थामा। अम्मी, फिक्र ना करें, मैं अपनी पहली तनख्वाह से फाउंडेशन के लिए डोनेट कर दूंगा। ये सुनकर जीनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम मेरे बाप का बेटा हो जवार, मजबूत और सच्चा। कुछ दिन बाद जवार ने हुरैन को बाग में बुलाया। फजा में हल्की बारिश थी, जमीन पर खुशबू फैली हुई थी। जवार ने कहा, हुरैन, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, दुख भी और खुशियां भी, लेकिन तुम वो खुशी हो जो मैं खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? हुरैन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ जवार, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून बनना चाहती हूँ जो तुम्हारी माँ के लिए तुम हो। जवार ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई। कुछ महीनों बाद जवार और हुरैन की शादी हुई। छोटी सी तकरीब थी, मगर जज्बात गहरे। जीनिया सफेद लिबास में खड़ी बेटे को देख रही थी। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अल्लाह, अब ये मेरा बेटा खुश रहे। शादी के बाद जब सब लोग बैठे तो जीनिया ने कहा, मेरी कहानी शायद तकलीफ से शुरू हुई थी, मगर उसका इख्तिताम खुशी पर हुआ है। अब ये कहानी जवार और हुरैन की है। रात को सब सो गए। जीनिया बाग में गई और आसमान की तरफ देखा। हवा ठंडी थी और चांदनी फैली हुई थी। मैंने सब कुछ सह लिया, सब कुछ झेल लिया, और आज मैं आजाद हूं। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसके दुख धो डाले हों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।